بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو عدالت میں حکم نامہ تحریر کروایا تھا اس کے مطابق اور ساتھ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بلے کے نشان پر انتخابات لڑنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات کی گئی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور سکندر سلطان راجہ نے بھی اس کے اوپر خود بات کی ہے، میڈیا کے سامنے بھی بات کی ہے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، اور عدالتی حکم نامے میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تفصیلی تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کیا، تو اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہم نے پوائنٹس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس وقت تو تحریری حکم نامہ ایسے لکھوایا کمرہ عدالت میں کہ شاید یہ فوراً جاری ہو جائے گا، لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 4:15 ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا۔ لیکن جو اسٹینوگرافر کو لکھوایا گیا، ٹائپ کروایا گیا، وہ جو ڈرافٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس میں جو اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریر حکم نامہ میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی موجود تھے، اور ساتھ جو حکم نامہ ہے اس میں عدالت نے تمام لوگوں کی حاضری بھی لگائی جو الیکشن کمیشن کے وکلاء تھے اور باقی جو وکلاء تھے۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ 2 نومبر 2023 کی ملاقات کے بعد انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل کی گئی، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اب ایک بات آپ دیکھ لیں کہ آج وہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب انتخابات کی بات کر رہے ہیں، یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ بھی ساری ٹائم سے پہلے ان کو تحلیل کیا گیا تھا، مدت مکمل ہونے پہ تحلیل نہیں ہوئی تھیں۔ کل عمران خان نے جب اپنی حکومتوں کی قربانی دیتے ہوئے صرف انتخابات کے لیے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، عمران خان اگر اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے اور عمران خان یہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ 3 سال تک اس قوم کو انتخابات نہیں ملنے تھے۔ یہ پورا جو منصوبہ ساز تھے ان کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی تھی، 2025-26 سے پہلے کوئی انتخابات کی بات نہیں ہونی تھی، ٹیکنوکریٹس کا جو نظام ہے وہ لایا جانا تھا۔ یہ عمران خان تھے جنہوں نے 1 سال، آپ کو یاد ہوگا آج وہ بدقسمت دن ہے جب 2007 میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی اور 2022 میں جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور آج تک عمران خان کو انصاف نہیں ملا اس وزیر آباد حملہ کیس کا۔ اور عمران خان نے 1 سال تو یہ قربانیوں کا ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی جو اپریل سے وہ قربانیاں دیتے آ رہے تھے، انہوں نے اپنی جو اسمبلیوں میں نشستیں ہیں وہ چھوڑیں، استعفے دیے، حکومتیں چھوڑیں، صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ حکومتوں میں بیٹھے رہتے تو انہوں نے کبھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی تھی، اور اسمبلیوں کی مدت میں توسیع، یہ تو اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی کی باتیں تو کی جاتی ہیں کہ جی 15 سال پہلے آئین ٹوٹا، 20 سال پہلے آئین ٹوٹا، فلاں فلاں، جو 1 سال پہلے آئین ٹوٹا، 1 سال جب یہ فروری میں انتخابات ہوں گے، 14 فروری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، اور 8 فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر 1 سال غیر آئینی سیٹ اپ، نگران سیٹ اپ رہا ہے۔ تو اگر 5 سال غیر آئینی سیٹ اپ رہا ہے اور اس پر آج بھی آپ ریمارکس دیتے ہیں، تو جو 1 سال نہ آپ نے زبانی ریمارکس میں کو بات کی ہے، نہ آپ نے ریٹن اپنے فیصلے میں کو بات کی ہے، 1 سال اس غیر کیا یہ اب ہم انتظار کریں کہ جو آپ کے بعد 2 4 5 سال بعد جو مائی لارڈ آئیں گے تو وہ اپنے ریمارکس کی زینت بنائیں گے کہ ہاں جی 4 سال پہلے بھی آئین ٹوٹا تھا؟ چونکہ جب آئین توڑا جاتا ہے اس وقت یہی عدالتیں اس کو لیگلائز کرتی ہیں اور پچھلے آئین ٹوٹنے کی مثالیں دیتی ہیں، جو اس پر بات کرتی ہیں، اور جب ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ پالیسی پر انحصار کیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اب جب یہ اسمبلیاں ٹوٹیں تو یہ بھی وقت سے پہلے، وہ 2 دن پہلے ٹوٹیں یا 6 مہینے پہلے ٹوٹیں، پھر اگر آپ نے کہنا ہے کہ اسمبلیاں اس طرح توڑنا جو آئین نے اختیار دیا ہے، اگر آپ اس کے حوالے سے کہیں کہ جی نہیں اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی، تو پھر تو یہ بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھیں، لیکن یہاں سارا کچھ ٹھیک ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل کی گئی، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔
قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد صدر اور الیکشن کمیشن کے مابین اختلاف ہوا۔ چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز نے حکم نامے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس میں کہا گیا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے۔ صدر کے اس خط پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں ہے۔ صدر مملکت اعلیٰ عہدہ ہے، حیرت ہے کہ صدر مملکت اس نتیجے پر کیسے پہنچے۔ حکم کے مطابق تاریخ دینے کا معاملہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کا نہیں ہے۔ صدر مملکت کو اگر رائے چاہیے تھی سپریم کورٹ کی تو آرٹیکل 186 کے تحت رائے لے سکتے تھے۔ ہر آئینی آفس رکھنے والا اور ہر آئینی ادارہ بشمول الیکشن کمیشن اور صدر آئین کے پابند ہیں۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں، آئین پر عمل داری اختیاری نہیں ہے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ آیا۔ سپریم کورٹ آگاہ ہے، ہم صدر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس میں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر پورا ملک تشویش کا شکار ہوا۔ یہ باتیں کی گئیں کہ ملک میں انتخابات کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ آئین کی اسکیم ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ صرف سہولت کار کے طور پر صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت کا کہہ سکتی ہے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ صدر الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں گے، یہ سہولت کاری اور پنچایت ہے۔ حضور والا آرٹیکل 48 پڑھ لیں، وہاں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کی جائے گی۔ انتخابات کے سازگار ماحول پر بہتری ہر شہری کا بنیادی حق ہے، یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ الفاظ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ادا کیے گئے کہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول پر اور اس کے لیے بہتری ہر شہری کا، ہر سیاسی جماعت کا بنیادی انسانی حقوق ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کمرہ عدالت میں تمام وکلاء کے سامنے لکھوایا کہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بنیادی حق سے مراد اگر کوئی اس کا بنیادی حق توڑے گا تو وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ بنیادی حق ہے، سازگار ماحول ہر شہری کا بنیادی حق ہے، یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ حلف اٹھا رکھا ہے، جنہوں نے تمام اداروں نے۔ چیف الیکشن کمشنر ممبران اور صدر مملکت حلف لیتے ہیں عوام کو صدر مملکت یا الیکشن کمیشن آئین کی عملداری سے دور نہیں رکھ سکتے۔ حکم نامے میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ حادثاتی طور پر پاکستان کی تاریخ میں 15 سال آئینی عملداری کا سوال آیا۔ اب وقت آ گیا کہ ہم نہ صرف آئین پر عمل کریں بلکہ ملکی آئینی تاریخ کو دیکھیں۔ آئینی خلاف ورزی کا خمیازہ ملکی اداروں اور عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ عدالتوں کے ایسے معاملات کا جلد فیصلہ کرنا پڑے گا۔ قومی اسمبلی اس وقت تحلیل ہوئی جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی۔ عمران خان کا ذکر، وہ بات کسی کی اور وہاں تو ضرور جانا ہے۔ جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی، وزیر اعظم کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کر دیا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ وہ جسٹس جو محمد علی مظہر نے لکھا تھا، وہ جو بینچ تھا عمر عطا بندیال والا، جنہوں نے قاسم سوری رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا، تو ساتھ ایک جج نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر پارلیمنٹ سمجھے تو آئین کے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرے صدر مملکت کے خلاف۔ حکم نامے کے مطابق عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ یہ وہی بات ہے دھرنا 2019 کا اور اس میں ریمارکس اور تبصرہ 2014 والے قادری صاحب کے دھرنے کا۔ تو حکم نامے کے مطابق عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ عوام میں پاکستان حقدار ہیں کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار صرف سہولت کاری کا ہے۔ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے حکم میں کہا کہ آئین پر شب خون مارنے کی تاریخ سے سیکھنا ہوگا کہ اس کے عوام اور ملکی جغرافیائی حدود پر منفی اثرات پڑے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ملاقات کرانے کے لیے اٹارنی جنرل نے کردار ادا کیا اور معاملہ حل کیا۔ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کے سیکرٹری کا خط عدالت میں پیش کیا۔ صدر مملکت کے خط میں کہا گیا کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن شیڈول جاری کرے گا۔ شیڈول دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی جو چاروں صوبوں اور اسلام آباد کی طرف سے ملک کے لاء افسران نے نمائندگی کی، تمام لاء افسران نے انتخابی تاریخ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ توقع ہے کہ تمام تیاریاں مکمل کر کے الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے گا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کی تاریخ دے دی ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا
کہ انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا۔ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ حکم نامے کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار منیر احمد ایک مشکوک شخصیت ہیں، ان پر بہت سارے سوالات ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو پتہ ہے ہم نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیسے کروانا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میڈیا پر انتخابات کے حوالے سے مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کروائیں۔ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی یہی کہوں گا، اگر کسی سے فیصلہ نہیں ہو رہا تو وہ گھر چلا جائے۔ اگر میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی کریں گے۔ آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کو ٹی وی پر یہ خبر چلے کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ میڈیا میں انتخابات نہ ہونے کی خبریں چلنے سے جو عوامی رائے ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ انتخابات کے انعقاد سے متعلق شک و شبہات والی منفی خبریں چلیں تو پیمرا کارروائی کے لیے موجود ہے۔ حکم نامہ کے مطابق چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ انتخابات کی تاریخ ہم نے دی ہے۔ اظہار رائے سے متعلق آرٹیکل 19 موجود ہے، لیکن آئین پر عملداری بھی ہر شہری پر فرض ہے۔ انشاءاللہ ہر کوئی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا۔ اس طرح سپریم کورٹ نے 90 دن انتخابات کے سے متعلق جو درخواستیں تھیں ان کو نمٹا دیا۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا الیکشن کمیشن، نگران وفاقی حکومت جنہوں نے پہلے انتخابات نہیں کروائے اور یہ سارا جو 1 سال سے جو کچھ ہوتا رہا، چونکہ وہ عمر عطا بندیال کا تو فیصلے نہیں تھے نا، قاضی فیاض عیسیٰ اس کو عدالت کا فیصلے نہیں مانتے، بات ہی ختم، 1 سال گزر گیا، خیر ہے، اس پہ مٹی ڈالو۔ 15 سال پہلے جو آئین ٹوٹا تھا نا وہ بڑا غلط ہوا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، آئندہ عام انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ کو کہا تھا کوئی نہ کوئی یقین دہانی کروائی ہے صدر صاحب نے، اور صدر صاحب کی منظوری اور 8 فروری کی تاریخ پر کنفرمیشن کے بعد ہی یہ سٹیٹمنٹ میڈیا کو دی گئی ہے سکندر سلطان راجہ کی طرف سے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الیکشن کمشنر نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ تحمل سے کام لیتے، میں عمران خان کی دل سے عزت کرتا ہوں، خواہش تھی کہ تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھانا اور خواہش تھی کہ عمران خان سیاسی ماحول میں تحمل کا کردار ادا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں ماضی میں عمران خان کو آئیڈیالائز کرتا تھا۔ سکندر سلطان نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ اتوار کے دن رکھنا تھا تو یہ تو جمعرات کو، انہوں نے کہا کوئی نہیں، ایک اور چھٹی آپ انجوائے کیجئے گا، چھٹی ہوگی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام ادارے صاف شفاف الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ساتھ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی تو اس پر انہوں نے کہا جب یہ شیڈول جاری ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کس کو کیسے نہیں ملتی، تمام لوگوں کو قانون کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ فراہمی کی ذمہ داری۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کی فراہم کرنے کی ذمہ داری شیڈول جاری ہونے کے بعد آئے گی۔ ہم نے سارے فیصلے مشاورت سے کیے اور سمجھتے ہیں کہ اب تک الیکشن کمیشن کے فیصلے درست ہیں، ہم پر بلا وجہ تنقید ہوتی رہی لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ اب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی آج کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سازگار ماحول نہیں ملتا تو یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، جس کو اگر بنیادی حق کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جب یہ فیصلے میں آ گیا ہے تو اگر پاکستان تحریک انصاف کو اب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی جیسے یہ شیڈول جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کمپین کا موقع یا اجازت نہیں ملتی تو ہم اس فیصلے کے تحت ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے، یہ علی ظفر صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔